الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ فضل اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین مدین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے خود ہی اس کی نفی فرمائے کہ ہرگز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض اوقات کوئی شخص ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے تو جب وہ آتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اور ہم جب اس سے بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں اور ہم اس کو کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور وہ صرف اتنا کہتے کہ میں نہیں مانتا، تو اتنا جملہ کہنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کفر ہوتا ہے۔ جب وہ آیا تھا تب وہ مسلمان تھا، لیکن ہماری بحث نے، ہمارے مباحثے نے، ہماری لا علمی نے اس کو کافر کر دیا۔ اس واسطے جب تک علوم دینیہ پر مکمل گرفت نہ ہو تب تک کسی سے بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی بات کہتے ہیں کہ اگر بندہ طیش میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ صرف اتنا جملہ کہنے سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس واسطے جب بھی کسی سے بحث ہو تو اگلے بندے کی علمی حیثیت دیکھ کر بات کرنی چاہیے کہ اگر ایسا ہوا کہ میں نے یہ بات کہی اور اس نے اگر انکار کر دیا تو بیچارہ کہیں اپنا ایمان ہی نہ گوا بیٹھے۔ بعض اوقات جن لوگوں کو تھوڑا بہت علم ہو جاتا ہے وہ اس بات کے پے دے ہوتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اگلے بندے پر یہ حکم مسلط کر کے چھوڑیں، جو ہمیں پتہ ہے اگلا بندہ بھی وہ عمل کرے تو ہم اس کی جان چھوڑتے ہیں، جبکہ دین کا یہ حکم نہیں ہے۔ دین کا حکم یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ آپ پیغام پہنچا دیں، وہ عمل کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو قیامت کے دن حساب اس نے دینا ہے۔ آپ کا فرض صرف اتنا تھا کہ آپ اس کو تبلیغ کرتے۔ آج جس شخصیت کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے آج پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں فالورز پائے جاتے ہیں۔ آج جس بستی میں بھی جا کے دیکھیں پرچم احمد رضا کا لہرا رہا ہے۔ آج کسی بھی کوچے میں چلے جائیں، وہاں پہ جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ نظریات ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے اس امت کو دیے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سخت بڑے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سخت کس کے معاملے میں تھے؟ اپنی ذات کے معاملے تھے کہ مصطفیٰ کے معاملے میں تھے؟ وہ سختی کس بارے میں کرتے تھے؟ اپنی ذات کے لیے کرتے تھے کہ شریعت کے لیے کرتے تھے؟ حالانکہ سختی تو، ظلم تو یہ ہے کہ آج اگر بندہ اپنے پیر کو ملنے چلے جائے تو نذرانے کے بغیر اگر پیر ملاقات نہ کرے، سختی تو یہ ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے چندے مانگے تھے؟ اپنی ذات کے لیے کوئی چیز مانگی جس کی وجہ سے لوگوں نے سخت کہا؟ ابھی کچھ ایک مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اس امت کو بد عقیدگی سے بچایا ہے۔ آج اگر ہمارے سینوں میں عشق رسول دوڑتا ہے نا بر صغیر میں رہنے والوں کے لیے، تو اس کے پیچھے ہاتھ احمد رضا کا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے جنہوں نے ہمارے بڑوں کے عقیدے بچائے، تو آج ہم ان کے گھروں میں عاشق رسول بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا اس امت کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے آ کے ہمارے بڑوں کے عقیدوں کا تحفظ کیا، ان کے عقیدوں کو بچایا، اور اس کی بدولت آج ہم عاشق رسول ہیں۔
ابھی میں آپ کو کچھ تصویریں ایسی دکھاتا ہوں ماضی کی، کچھ تلخ حقیقتیں ایسی بتاتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جس دور کے اندر احمد رضا نے قلم اٹھایا تھا، آیا وہ اس وقت قلم اٹھانا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ پھر دوسرا فتویٰ ہمارے اوپر یہ لگتا ہے کہ یہ جو بریلوی ہوتے ہیں یہ نعوذ باللہ بدعتی ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ توحید بیان کیا ہے نا، آپ نے ایک جمعے کے اندر عقیدہ توحید اتنا سخت بیان کیا ہے، آج لوگ پڑھیں تو صحیح اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ توحید پہ کس طرح کاربند تھے۔ آپ کے پاس نا ایک ڈاکٹر آ گیا، وہ ڈاکٹر جو تھا وہ ستاروں کا علم جاننے والا تھا، علم النجوم جاننے والا تھا، وہ ستاروں کو دیکھ کے بتاتا تھا کہ بارش کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی۔ وہ ایک ملاقات کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آ گیا، تو اس نے آ کے ملاقات کی، تو آپ نے اس سے ویسے پوچھا، بھائی میں نے سنا ہے آپ ستاروں کا علم جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل جانتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا تو چلو بتاؤ بارش کب ہوگی۔ اس نے کوئی پیچ لڑائے، ستاروں کا حساب لگایا، تو اس نے اپنا علم دکھانے کے بعد، سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے کہا احمد رضا 1 مہینے سے پہلے بارش نہیں ہو سکتی، بارش ہوگی تو مہینے بعد ہوگی، 1 مہینے سے پہلے بارش نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تو یوں نہ کہہ کہ بارش نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہہ کہ میرا علم کہتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی، باقی جو میرے مالک کو منظور۔ کہتا نہیں جی میں نے پوری جانچ پڑتال کر لی ہے، مہینے سے پہلے بارش کو نہیں ہونی۔ آپ کو سمجھایا کہ یہ بات غیر شرعی ہے، ایسے مت کہہ۔ آج جو لوگ ہمارے عقیدہ توحید پہ شک کرتے ہیں نا، ان کے لیے میں سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی آپ توحید بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا جیسی توحید ہم بیان کرتے ہیں نا، آپ سے ویسی ہو بھی نہیں سکتی۔ آپ کو کیا پتا عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے؟ اب سنیے گا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا۔ اس کو پھر منع کیا کہ یہ غیر شرعی بات ہے، ایسا مت کہہ کہ مہینے سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ کہہ دے کہ میرا علم کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی، باقی جو میرے مالک کو منظور۔ کہنے لگا نہیں جی میں نے پوری تسلی کر لی، مہینے سے پہلے بارش کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے فرمایا کہ اس وقت گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی اس وقت 11:15 ہو رہے ہیں۔ آپ نے اسے پوچھا کہ 12 کب بجیں گے؟ اس نے کہا جی 15 منٹ کے بعد۔ آپ نے اسے پوچھا کہ 15 منٹ سے پہلے 12 بج سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں بج سکتے۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، آپ نے سوئی کو گھمایا اور 12 پہ کر دیا۔ پوچھا ٹائم کیا ہوا؟ اس نے کہا 12 بج گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے تو کہا تھا کہ 15 منٹ سے پہلے 12 نہیں بجیں گے، ابھی میں نے سوئی گھمائی ہے تو 12 بھی بج گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو سوئی آپ نے گھمائی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے سن، جس طرح احمد رضا سوئی گھما کے 15 منٹ پہلے 12 بجا سکتا ہے، وہ تو پھر خالق کائنات ہے، جب اس نے ارادہ فرمانا تبھی بارش نازل ہو جانی ہے۔ ابھی آپ نے اتنا جملہ بولا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں۔ وہ ڈاکٹر کہتا ابھی میں نے دروازہ کھولا تو اچانک کالی گٹائیں آئی اور چھما چھم بارش برسنے لگی۔ وہ واپس پلٹا اور کہنے لگا احمد رضا آپ کو علم تھا کہ بارش ابھی ہونی ہے؟ کہا مجھے علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے بھی تو احمد رضا کی عزت رکھنی تھی نا، کہ اگر احمد رضا کا عقیدہ اپنے رب پہ اتنا مضبوط ہے تو پھر اللہ بھی تو بندوں کی لاج رکھتا ہے نا۔ تو آپ عقیدہ توحید کے اوپر اتنے کار بند تھے۔ اصل مسئلہ لوگوں کو کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کے دور میں نا کسی نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں لکھ دیا کہ نعوذ باللہ نماز کی حالت میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس نے یہ جملہ لکھ دیا کہ جو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں اگر مدینے والے رسول کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو جواب لکھا، فرمایا سن، تجھے نماز میں نبی کا خیال آئے تو تیری نہیں ہوتی، اور ہمیں جب تک نہ آئے ہماری تب تک نہیں ہوتی۔ ہمیں تو خیال یار آتا ہے تو ہمارے سجدے پورے ہوتے ہیں۔ آپ نے دلیل میں جو جواب لکھا نا، جواب کے طور پہ جو دلیل دی ہے بڑی کمال کی دی ہے۔ آپ نے اس کو جواب لکھا، ہم نماز میں جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی۔ ماشاءاللہ آپ سارے جاگ رہے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی والی والی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے، پھر بولے مجھے بھی بخش دے اور میرے، بولو ہو سکتا بخشش ہو ہی جائے یار، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے۔ آپ نے لکھا یار تو خیال تو کر، تیرا باپ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، نماز میں اس کا ذکر آئے، اس کا تذکرہ آئے تو تیری نماز خراب نہیں ہوتی، اور نماز میں اگر مدینے والے رسول کا تذکرہ آ جائے تو پھر بندے کی نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ ہم تو اپنے ماں باپ کا تذکرہ بھی نماز میں کرتے ہیں، تو کیا نماز میں کہتے نہیں ہیں اللہم صلی علی وعلی آل
اور بھائی جب تک نہ آئے تب تک نماز نہیں ہوتی. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو. اور بھائی جب تک حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کریں نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. کیونکہ التحیات جو ہے نا وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے. اس میں ایک لفظ بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اور اس میں لفظ بلا کیا آتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو. تو بھائی ہماری تو نماز تب تک نہیں ہوتی جب تک، بڑی مہربانی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری نماز کب ہوتی ہے؟ جب آقا کا خیال آ جائے. کہتے ہیں کعبہ تو اسی طرف پھر جاتا ہے ریاض جس طرف آقا اپنا رخ موڑ دیتے ہیں. اور بھائی جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ قبلوں کو بدل دے، جس کی نماز کی حالت دیکھ کے اللہ حکم دے کہ محبوب ابھی اپنا رخ پھیرو، جس طرف آپ سینہ پھیریں گے رب اپنا قبلہ بھی اسی طرف پھیر دے گا. اور بھائی جن کے سینے پھرنے سے قبلے پھر جاتے ہیں، آج لوگ ان کے بارے بدگمان ہوئے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جب تک نہ آئے تب تک نہیں ہوتی، جب آ جائے تو پھر ہو جاتی ہے. نہیں آئے گا تو نہیں ہوگی، آ جائے گا تو پھر ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت نے جو یہ تحفظ دیا نا عقیدوں کو، اصل میں لوگوں کو مسئلہ اس سے ہوا کہ لوگوں کے عقیدے کیوں بچ گئے. آگے جا کے میں بتاتا ہوں. برٹش حکومت نے جب مولوی 500 ماہانہ تنخواہ پہ خریدے، ایک بات کو زندگی میں پلے باندھ لیں، حکومت کے ساتھ جب بھی کھڑے ہوں گے مولوی کھڑے ہوں گے، صوفی کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، ولی کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. ولی ہمیشہ حکومت کا مقابلہ کرتا ہے. آپ جب بھی حکومتوں کی چمچہ گیری کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ مولویوں کو دیکھیں گے. میرا شعبہ میں کھل کے بولتا ہوں بھائی، صوفی اور ولی ظالم کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے. یہ درباری مولوی ہوتے ہیں جو حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک بڑا خاص جملہ بولا. آپ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے پھر گیا پھر اس کو عزت نہیں ملے گی. میں نے گزشتہ جمعہ داتا صاحب کے اسی جملے پہ چھوڑا تھا. داتا صاحب نے فرمایا جتنے مرضی چلے کر، جتنے مرضی مراقبے کر، کالا پیلا نیلا جادو کچھ بھی سیکھ لے، عزت تب ملے گی جب تو نبی پاک کی سنت پہ عمل کرے گا. عزت چاہیے تو نبی پاک کی سنت کی طرف آنا پڑے گا. تو اعلیٰ حضرت نے جو تحفظ دیا نا عقیدوں کو، اعلیٰ حضرت کے نا دروازے کے اوپر ایک فقیر آ گیا. اس نے آگے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ بھائی 10 روپے دے دو ورنہ تمہارا مکان الٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت نے کہا بھائی بات سن، تو 10 کے 20 لے لے، لیکن یہ مکان الٹنے والی باتیں تو نہ کر، یہ تو غیر شرعی ہے، تو کس طرف چل پڑ. آج ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. جو ہمارے دروازے روٹی لینے آتا ہے جاتے کہہ کے کیا جاتا ہے تاڑے لال بدلنے والے نے. اور بھائی جو آپ کو کہہ رہے ہیں حالات بدلنے والے ہیں وہ خود روٹی کھانے کے لیے آپ کا محتاج ہے. ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے کہ بعض اوقات ہم محلے کی بیبیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باہر مانگنے والوں سے سونا ڈبل کروا رہی ہوتی ہیں. اور بھائی جس کے اپنے پاس نہیں ہے اس نے تیرا کہاں سے ڈبل کرنا ہے؟ اگر وہ اتنی طاقت کا مالک ہوتا تو گھر بیٹھ کے اپنے لیے سونے کا گھر نہ بنا لیتا. لیکن جب ہماری ذوف اعتقادی ہوتی ہے، ذوف اعتقادی، تو پھر ایسے لوگ ہمارے ذہنوں پہ راج کرتے ہیں. ایسے عامل ہمارے ایمان کو، ہمارے عشق کو، ہمارے نظریات کو اور ہمارے مال کو لوٹتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں تحفظ دیا نا عقیدے کا، اس نے کہا کہ احمد 10 روپے دے دو ورنہ مکان الٹ دوں گا. آپ نے فرمایا کہ 10 کے 20 لے لو، لیکن یہ غیر شرعی باتیں تو نہ کرو کہ مکان ہی الٹ دو گے. کیوں بولا؟ فقیر مکان بنانے والا ہوتا ہے، الٹانے والا تو نہیں نہ ہوتا. وہ فقیر ہی کیسے جو مکان ہی الٹ دے؟ فقیری کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ مکان لوگوں کو بنا کے دے، جن کے اجڑے ہوئے ان کو بسا کے دے. فقیر کو تو فقیری ملی کیوں تھی کہ مخلوق کو جوڑنا ہے، اور جو توڑنے لگ جائے وہ کہے گا فقیر ہو گیا. یہ ہماری ذوف اعتقادی ہوتی ہے. آپ نے اس کو تیسری بار کہا کہ تیری مہربانی ہے تو 10 کے 20 لے لے، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ مکان الٹنے والی باتیں نہ کر. ابھی یہ تذکرہ چل رہا تھا، اندر کمرے سے نا اعلیٰ حضرت کی والدہ بولی احمد رضا فقیروں سے الجھا نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، اس کو 10 روپے دے دو. عرض کی اماں جی میں 10 کے 20 دوں گا، لیکن اس کو پہلے بولے کہ غیر شرعی بات کرنا چھوڑے. اعلیٰ حضرت شریعت کے اوپر اتنے بضد ہوتے تھے کہ پہلے غیر شرعی کام چھوڑے. ابھی بات یہ تھے کہ آپ کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند، آپ نا چھت کے اوپر کھیل رہے تھے کہ پاؤں پھسلا اور آپ چھت سے گھر کے صحن میں گرے.
تو فقیر کہنے لگا میں نے کہا تھا نا 10 دے دو. تو احمد رضا نے کہا سن میرا 1000 بھی بیٹا ہوتا نا میں سارے قربان کر دیتا, لیکن نبی پاک کی شریعت پہ داغ نہیں لگنے دوں گا. تم کس چکر میں ہو کہ میں تمہیں 10 دوں گا تو پھر میرا بیٹا بچے گا. ابھی آپ نے جملہ بولا تو شہزادے مفتی اعظم ہند کھڑے ہوئے اور کپڑے جاڑ گیا, بابا چھت سے گرا ہوا بھی کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ نے اس کو کہا جو فقیر تھا, آپ نے کہا کہ تو سمجھتا فقیری ہمیں نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا اتارا اور الٹا کر کے رکھا, کہا تو اگر اتنا فقیر ہے تو آج احمد رضا کا جوتا بھی سیدھا کر کے دکھا. اس نے سارے اپنے جوہر اپنائے, ہنر اپنائے, لیکن احمد رضا کا جوتا سیدھا نہیں کر سکا. جب تھک گیا, ہار گیا نا, تو اپنے آپ نے اپنا جوتا سیدھا کیا اور فرمایا یہ پکڑ 20 روپے, لیکن وعدہ کر کے جا کہ آج کے بعد نبی پاک کی شریعت کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں تحفظ دیا کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ایمان نہ گوا دیا کرے کہ بھئی آپ نہیں کریں گے تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. میں نے آپ کو گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ فقیر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فقیر زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا, اور جو بد دعا دے وہ فقیر نہیں رہتا. کیونکہ فقیر کو فقیری ملتی اس شرط پہ ہے کہ وہ مخلوق کو بد دعا نہیں دے گا, اور جو بد دعا دے اللہ اس کی فقیری چھین لیتا ہے. کیونکہ فقیر کو فقیری دی تھی کہ مخلوق سے شفقت کرے, مخلوق کو جوڑے, اس سے پیار کرے. تو اس واسطے اعلیٰ حضرت نے ہمیں نا عقیدوں کا تحفظ دیا. آگے آگے چلتے جائیں, ابھی تو ابتدائے عشق ہے, ابھی تو ابتدائے عشق ہے, آگے چل کے دیکھ ہوتا ہے کیا کیا. ابھی تو موضوع کی ابتدا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر پڑھا ہے, آج آپ نے اس شعر کو نا بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, کسی کی مخالفت نہیں, ادب کے ساتھ, میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی طرف اشارہ کر کے صرف بطور تعلیم کہہ رہا ہوں, بطور طنز نہیں کہہ رہا. آج نا ہم بازار میں کچھ بولیاں سنتے ہیں بازار میں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. آپ سے میرا ایک سوال ہے, اللہ نظر آتا ہے؟ بولیں یار, اللہ نظر آتا؟ اس پہ دلیل آپ کو یاد ہے کہ نہیں یار؟ اللہ ہے لیکن نظر ہے. اب اللہ نظر نہیں آتا اور ہم سنتے کیا ہیں کہ ڈائریکٹ, پھر بولیں, آج بولیں گے تو عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. اللہ نظر آتا اور سنتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اب توجہ آپ نے فرمانی ہے, قیامت کا دن ہوگا نا, اللہ رب العزت کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی. اللہ رب العزت کی ذات آج نظر آتا اور ہم کہتے سنتے کیا ہیں کہ ڈائریکٹ. قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی. خدا کی قسمیں کسی نے ڈائریکٹ نہیں جانا. آج نظر نہیں آتا اور سارے ڈائریکٹ بھیجنے کے چکروں میں ہیں. اس دن تو خدا بھی سامنے ہوگا اور کسی نے ڈائریکٹ نہیں جانا. حدیث پاک کے الفاظ کیا کہ ساری امتیں مل کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گی کہ آپ ابو البشر ہیں, سارے انسانوں کے باپ ہیں, آج آپ ہماری سفارش کریں. اسی طرح حدیث بڑی طویل ہے, 5 صفوں کی حدیث ہے. اس کے آخر میں کیا ہے, ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری, آج کسی اور کی طرف جاؤ, آج کسی اور کی طرف جاؤ. بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. نبی کیا کہیں گے, اذهبوا الی غیری, آج کسی لیکن نبی کو تو کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف جاؤ. نبی تو آتا ہی عقیدہ توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے, تو نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ آج اللہ کی طرف جاؤ. لیکن نبی کیا کہیں گے, اذهبوا الی غیری, آج کسی اور کی طرف جاؤ. جب سارے نبیوں سے ہو کے ساری امتیں مل کے میرے آقا کے پاس آئیں گے تو پھر آقا نہیں کہیں گے کسی اور کی طرف, آقا فرمائیں گے آنا لہا, آج کے دن کے لیے تو میں ہی تو بنایا گیا ہوں. پھر آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. اب یہ شعر لکھا تو صرف شعر نہیں لکھا, دلیل کے طور پہ اعلیٰ حضرت نے حدیث بھی پیش کی ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, ایک ایک لفظ میں محبت ہے. حضرت تمیم داری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہے, اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اونٹ آ گیا, اور آ کے اس نے سب سے پہلے نبی پاک کے قدموں کے اوپر اپنے ہونٹ رکھے.
نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا تو ہمارا بھی دل چاہا کہ ہم بھی بوسہ دیں، تو نبی پاک نے منع فرمایا کہ نہیں، وہ تو جانور ہے، تم تو انسان ہو اور تمہارے اوپر شریعت نفاذ ہوتی ہے، شریعت کا لاگو ہوتی ہے، تم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب اس نے نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا، اونٹ نے۔ بڑی توجہ سے حدیث سنیے، بڑا مزہ ہے اس کے اندر، شعر یاد رکھنا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آج ڈائریکٹ چھوڑ دو، اس دن سارا کچھ سامنے ہوگا، لیکن کسی نے ڈائریکٹ ہمت ہی نہیں ہوگی۔ تو بھائی جب اس دن تم نے نبی پاک کے پاس جانا ہے تو آج مدینے والے رسول کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ چھت پہ جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں زینہ۔ سیڑھی کو کیا کہتے ہیں؟ زینہ۔ شاعر نے لکھا کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کر، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کر، اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تمہیں تو خدا کا پتہ بھی در رسول سے ملنا ہے، تم کس چکر میں ہو؟ اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ علی، پھر بولیں کل شیء، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرما سکتا تھا ان اللہ احد، میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، ان اللہ، میں اللہ ہوں، اور لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کل؟ سونیا تو وہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تو قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں، ہوا احد، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، ایک ہوں۔ اللہ تو قادر ہے، لیکن اللہ نے ایسا فرمایا، کیا فرمایا؟ کل سونیا تو کہنا کہ اللہ ایک ہے۔ اے سونیا، کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے نبی آپ کہے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ اب بڑی توجہ سے بات سننی ہے، اللہ مخلوق تک، خالق مخلوق تک اپنی بات پہنچائے تو نبی کو درمیان میں رکھتا ہے۔ خالق مخلوق تک اپنی بات پہنچائے تو نبی کو، تو یہ سارے ڈائریکٹ۔ اور بھائی کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کر، اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تمہیں مدینے والے رسول بتائیں گے کہ خدا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ پھر بولیں۔ لیکن سب کا یقین ہے کہ خدا کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ بولو تو صحیح نا یار، تھوڑا مسکرا کے بولو، کس کے کہنے پہ مانا؟ اچھا یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہم نے براہ راست نازل ہوتا دیکھا؟ کس کے کہنے پہ مانا کہ یہ قرآن ہے؟ اچھا خدا کو مانا کس کے کہنے پہ؟ قرآن کو قرآن مانا کس کے کہنے پہ؟ بڑی عجیب بات ہے، خدا کو ماننے کے لیے بھی نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے، دنیا میں مبعوث ہوئے، سب سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا، ہاں جبریل نے بتایا کہ خدا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے کہا کہ ہاں جبریل نے بتایا کہ خدا ہے، تو ہم نے مان لیا خدا ہے۔ لیکن جب ہمارے آقا سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں خدا ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں جبریل نے بتایا کہ خدا ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا سنو، ہاں میں سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آؤں، واقعی خدا ہے۔ باقی سارے نبیوں کو جبریل نے بتایا ہے، اور ہمارے آقا مدینے والے رسول تو سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ بھائی خالق مخلوق سے رابطہ کرے تو درمیان میں نبی رکھے، تو یہاں بغیر نبی کے سارے اوپر۔ اب اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، آپ نے یہ شعر لکھا کہ آج لے، پھر بولیں آج مدد مانگ ان سے، آج مدد مانگ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو۔ اب کہتے ہیں اونٹ آیا، اس نے نبی پاک کے نا قدموں پہ بوسہ دیا، پھر حضور کے کان میں نا کچھ بات کی۔ جب اونٹ نے اپنی بات کر لی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ توجہ سے بات سنیے، اشارہ دیکھنا آپ نے، نبی پاک نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا پریشان نہ ہو، جیسا تو کہے گا ویسا ہی ہوگا، جیسا تو کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اب اونٹ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں کچھ لوگ رسی اور چھری، یہ میں ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ جی اپنے سے، ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ چھری اور رسی لے کے آگے بھاگتے ہوئے پیچھے، عرض کی آقا یہ جو اونٹ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ہمارا اونٹ ہے۔ یہ کس کا اونٹ ہے؟ آپ اس کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تیرا اونٹ ہے، لیکن یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ نبی پاک نے کہا کیا تھا کہ جیسا، پھر بولیں جیسا تو کہے گا ویسا ہی کریں گے۔
میرے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ عرض کی آقا کیا شکایت کر رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی میں نے ان کا بوجھ اٹھایا، آج اگر میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ساری زندگی کی محبت کا یہ صلہ دیا کہ جب مجھ میں طاقت نہیں ہے تو مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے آ کے میرے کان میں شکایت کی ہے۔ شاعر نے لکھا روزے دے دوالے غلامہ دیاں ٹولیاں، روزے دے دوالے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں۔ ایک لجپال ہے، سب کی بولی سن رہے ہیں۔ کہا یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ ساری زندگی ان کا بوجھ اٹھایا ہے، آج بوڑھا ہو گیا تو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ عرض کرنے لگے آقا جو آپ حکم کریں گے۔ کیا کہا؟ توجہ سے حدیث کے الفاظ ہے، کیا کہا؟ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا؟ پھر بولیں۔ اور نبی پاک نے ان سے کیا کہا تھا کہ جو تو کہے گا وہی ہوگا۔ وہ کہہ رہے آقا جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، آقا کہہ رہے جو تو کہے گا وہی ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ہمارے پاس آ گیا، واپس نہیں جائے گا، آج لے ان کی پناہ۔ اب جب وہ لوگ آگے بڑھے نا تو حدیث کے الفاظ ہے اونٹ اٹھا اور نبی پاک نا پیچھے آگے چھپ گیا، نبی پاک کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر تو مان گیا قیامت میں، تو مان بھی جائے تو فائدہ نہیں ہے، آج مان۔ کیونکہ قبر میں جو سوال ہے نا وہ یہ سوال نہیں ہے کہ یہ نبی پاک ہے ان کے بارے تمہارا کیا عقیدہ ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ قبر میں سوال بھلا کیا ہے؟ ان کے بارے دنیا میں کیا عقیدہ تھا؟ قبر میں سوال یہ ہے، آج لے ان کی پناہ۔ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کی قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے، ہم ویسے دے دیں گے۔ فرمایا نہیں تم اس کی قیمت بتاؤ، کتنی قیمت ہے اس کی؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے مارکیٹ میں لگوائی تھی تو 100 دینار لگی تھی۔ میرے آقا نے بلال اٹھو ان کو 100 دینار دے دو۔ 100 دینار دیے، وہ لوگ چلے گئے۔ اب جب وہ لوگ چلے گئے نا تو اونٹ نبی پاک کے پیچھے سے نکلا اور سامنے آ گیا، اور پھر نبی پاک کے کان میں کچھ بات کی اور میرے نبی رو پڑے۔ اونٹ جب گیا تو میرے نبی زاروں قطار رو پڑے۔ تمیم داروی فرماتے ہیں جب اونٹ تو چلا گیا نا تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا آپ کو اونٹ نے ایسا کیا جملہ کہا کہ آپ کی آنکھوں سے، آپ کے چشمان سے آنسو بہنے لگے؟ تو فرمایا صحابہ اونٹ جاتے جاتے یہ کہہ کے گیا ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح آج آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، اللہ کرے قیامت والے دن آپ کی امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اعلیٰ حضرت کا بس مختصر تعارف ہے، بڑی لمبی بحث ہے۔ جس دور میں اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا نا اس وقت فتنے کیا تھے۔ جامع مسجد دلی جو آج بھی انڈیا میں موجود ہے، اس کی ممبر کے اوپر یہ خطبے دیے گئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس شعر کا مطلب کیا تھا کہ خدا کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ آقا کی ذات ہے، اور لوگوں نے یہ شعر پڑھ کے جمعے کے خطبوں میں یہ کہا کہ اس شعر میں خدا کے بعد کوئی ذات مراد ہے تو وہ گاندھی کی ذات ہے۔ پھر جامع مسجد دلی کے ممبر کے اوپر یہ خطبے دیے گئے کہ اگر نبی پاک پہ نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا۔ پھر یہ فتوے تقسیم کیے گئے کہ آج کے بعد گائے کی قربانی کرنا حرام ہے، جہاد کرنا حرام ہے۔ پھر قرآن اور گیتا دونوں کو ایک ڈولی میں اٹھا کے بر صغیر کی گلیوں میں چکر لگوائے گئے اور یہ نعرے لگوائے گئے کہ جس طرح قرآن اللہ کی الہامی کتاب ہے، گیتا بھی اللہ کی الہامی کتاب ہے۔ اس دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کا کرشن ایک بت ہے، کہا گیا کہ جس طرح ہمارے لیے کرشن اور مسلمانوں کے لیے موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کرشن کا لقب دیا گیا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اور اعلیٰ حضرت جس وقت قلم اٹھاتے تھے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر، سب سے پہلے جو آپ کی مخالفت کی تھی وہ برٹش حکومت نے کی تھی، اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے انگریز سے آزادی حاصل کریں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ موقف تھا کہ ہم نے انگریز سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے، ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے۔ اور بعد میں جا کے اسی چیز کا نام دو قومی نظریہ بنا۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے دو قومی نظریہ دینے والی ہستی احمد رضا کی ہے، جو بعد میں علامہ اقبال کی زبان سے اللہ نے کہلوایا اور پھر قائد اعظم سے اس پہ عمل کروایا۔ یہ دو قومی نظریہ دینے والی ذات اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب بھی سختی کی صرف نبی پاک کی ذات کے لیے کی ہے، اپنے لیے نہیں کی۔ اور کیا سختی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص نے لکھ دیا کسی جگہ پہ کہ نبی پاک کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جب جواب میں کتاب لکھی تو پوری کتاب ہی لکھ ڈالی، اور بتایا کیا،
فرمایا سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث لکھی، نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا اور میرے کچھ غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، اور میرے جو غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے میں محمد ان کے نام جانتا ہوں۔ قیامت کے قریب دجال آئے گا، پھر اس کے مقابلے میں میرے غلام آئیں گے، میں محمد ان کے ناموں کو صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں۔ پھر حدیث مکمل نہیں، فرمایا میں ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا جن گھوڑوں پہ وہ سواری کر کے لڑیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یار میں کہتا ہوں آج سادہ سی بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کے پاس موبائل ہے؟ بولو یار نہیں مانگتا، میرے کو دو ہے نا موبائل آ گیا سب کے پاس۔ آپ رستے میں نا کسی سے رستہ نہیں پوچھنا پڑتا، وہ گوگل پہ لوکیشن ڈالیں تو جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے وہ ایک بی بی اس میں بولتی ہے انگریز، تو وہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ کہے نا دائیں مڑ جاؤ تو میرے جیسا سمجھدار بندہ کہتا ہے دائیں مڑ جاؤ، ایسا ہی کہہ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے بائیں مڑ جاؤ تو ہم کہتے ہیں بائیں مڑ جاؤ۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کو پوری دنیا کا نقشہ یاد ہے، گورے نے ایک شے بنائی ہے، وہ بتاتی ہے کہ دائیں مڑو تو منزل ملے گی، بائیں مڑو تو منزل ملے گی۔ گورے کی بنائی شے سارے مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی طاقت جس کے بارے اللہ خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی آپ جو نہیں نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سارا کچھ ہی بتا دیا۔ اب آپ تھوڑا ترجمہ تھوڑا غور کریں، الرحمن علم الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا۔ اب قرآن کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی خشک اور تر چیز ایسی جس کا ذکر قرآن میں۔ اچھا اب ہر شے کا ذکر کہاں پہ آ گیا؟ قرآن میں۔ اب قرآن سکھانے والا رحمان، جس کو سکھایا مصطفیٰ، اب بتاؤ باقی کوئی شے بچی ہوگی؟ تو جب سکھانے والا خدا ہے، میں اس کی بس ایک عام سادہ لوگوں کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ الٹرا ساؤنڈ جانتے ہیں آپ لوگ؟ الٹرا ساؤنڈ کرواؤ پتہ چل جائے کہ پتے کے اندر پتری ہے، ہمیں نظر آتی؟ ہم ڈاکٹر کو 50,000 دیتے ہیں بھائی میری پتری کاٹ دے، دیکھی نہیں ہوتی لیکن اس کے الٹرا ساؤنڈ پہ یقین ہے۔ چلے میں بات کو آسان کرتا ہوں، 9 مہینے پہلے الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے بیٹا ہوگا کہ بیٹی؟ بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، یہ کس نے ایجاد کیا الٹرا ساؤنڈ؟ بولو نا یار۔ اچھا ایک مشین بتا سکتی ہے کہ تیرے گھر میں ہونے والی اولاد بیٹا ہے یا؟ اور اللہ کے نبی کس گمان میں یار، کس گمان میں؟ خدا کے واسطے امت کو اتنا پریشان نہ کرے، اتنا پریشان نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت صرف دینی علوم نہیں جانتے تھے، دنیاوی علوم۔ بس ایک مثال گفتگو مکمل کر رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر نا کچھ سائنسدانوں نے نا یہ تحقیق کی اور کہا کہ جو زمین ہے نا اس کے اندر مقناطیس کی علامت کشش ہوتی ہے اور یہ ہر چیز اپنی طرح کھینچتی ہے۔ اب کوئی بھی چیز ہوا میں پھینکو تو وہ واپس کہاں آتی ہے؟ پھر بولیں۔ تو انہوں نے یہ تجربہ کیا اور کہا کہ زمین جو مقناطیسی کشش رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ سائنسدان نے کہا دیکھیں جی سیب گرتا ہے تو زمین پہ، امرود گرے گا تو زمین پہ، کوئی بھی چیز اوپر پھینکو تو وہ کہاں گرے گی؟ تو اس نے کہا زمین میں کشش ہوئی تو زمین کھینچتی ہے نا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ کہا تمہارا 300 گرام کا سیب تو زمین پہ گر جاتا ہے اور غبارے میں شانکی ہوا بھرو تو وہ نیچے کیوں نہیں آتا؟ وزنی سے وزنی چیز پھینکو تو نیچے آتی ہے اور غبارے میں شٹانکی ہوا بھرو تو، اور جب ہوا ختم ہو تو کہا اگر زمین میں کشش ہے تو غبارے کو کیوں نہیں کھینچتی؟ تو جب سائنسدان تھک گئے کہا یہ کیسی تحقیق؟ تو ہمیں بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جو چیزیں زمین سے ہوتی ہیں وہ زمین کی طرف آتی ہیں، جو ہوا میں ہوتی ہیں وہ ہوا کی طرف چلے جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے اوپر بھی دسترس رکھی۔ 100 سے زیادہ آپ کو علوم آتے تھے، صرف علوم، اور ان علوم پہ جو آپ نے کتب لکھی اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس واسطے اعلیٰ حضرت نے جس دور میں قلم اٹھایا اس وقت گاندھی کو نبی کہا جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو شعر تھے وہ گاندھی کے لیے پڑھے جا رہے تھے، اور ہر گھر میں گاندھی کی تصویریں لہرائی جا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کرشن کہا جا رہا تھا، گیتا کو اللہ کی الہامی کتاب کہا جا رہا تھا۔ اس دور میں آ کے احمد رضا نے ہمارے بڑوں کے عقیدے بچائے ہیں،
اور جن کی بدولت آج ہم سب اللہ کا شکر ہے عاشق رسول ہیں. تو اس واسطے اپنے عقیدوں کو تحفظ دیں، اپنے بزرگوں کی یاد منایا کریں. اللہ کریم ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.